بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جنہیں ناحق جیل کے اندر رکھا گیا ہے، اڈیالہ جیل کے اندر دن رات ٹرائل چلائے گئے، بڑی برق رفتاری سے ٹرائل چلائے گئے۔ جو پروسیجر تھا کورٹس کا، جوڈیشل پریکٹس تھی، کانسٹیٹیوشن کے تحت ان کو جو حقوق حاصل تھے فیئر ٹرائل کے، جو لاء کے تحت ان کو فیئر ٹرائل کے جو حقوق حاصل تھے، وہ سارے وائلیٹ کرتے ہوئے، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں سزائیں سنائی گئیں، جس کو لیٹر آن پھر ہم نے جب اپیلیٹ فورمز کے اوپر کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اندر جب لے کے گئے تو پھر پوری دنیا نے دیکھا، آپ سب نے بھی دیکھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والی ناانصافی عیاں ہوئی، ان کی حق تلفی عیاں ہوئی، اور عدالتیں مجبور ہوئیں کہ عمران خان صاحب کو کم سے کم جو ریلیف بنتا ہے وہ ضرور دیں۔ سائفر کیس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جب وہ اپیلیٹ فورم کے اوپر میٹر جو میرٹ پہ ٹیک اپ ہوا تو عمران خان صاحب کو بریت دینی پڑی عدالت کو۔ اسی طرح نکاح عدت کیس کے اندر بھی ایسا ہی ہوا کہ جب میرٹ پہ اس کو دیکھا گیا تو وہاں بھی عمران خان صاحب کی جو حق تلفی کی گئی، جو ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی، تو ان کو عدالت کو ان کو ریلیف دینا پڑا۔ اسی طرح توشہ خانہ کیس کے اندر جب کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرٹ کے اوپر جب سنا گیا تو پراسیکیوٹر صاحب تھے، انہوں نے خود ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ اگر ان کو آپ ضمانت دیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ پراسیکیوٹر جنرل اس وقت ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں۔ اسی طرح جب خان صاحب کو جس کیس میں جیل میں ڈالا گیا، جب ان کو سزا سنائی گئی، لیکن جب وہ میرٹ پہ دیکھا گیا تو صرف 2 ہفتے کے اندر اندر ان کو عدالت کو ضمانت دینی پڑی۔ جو بنیادی بات تھی کہ جب بھی عمران خان صاحب کے مقدمات اعلیٰ فورم کے اوپر اعلیٰ عدالتوں میں جب اٹھائے گئے، جب ہم ان کو وہاں لے کے گئے تو ان اعلیٰ عدالتوں کی یہ مجبوری بنی کہ عمران خان صاحب کو کم از کم کچھ نہ کچھ وہ ریلیف ضرور دیں، کم از کم کوئی انصاف ان کی کسی حد تک ان کے لیے کوئی نہ کوئی انصاف کا فیصلہ ہو۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک عمران خان صاحب کے جو ہمارے مقدمات فائل تھے، جو عدالتوں کے اندر ہم نے دائر کیے ہوئے تھے، ان کی سماعت ہی نہیں مقرر کی جا رہی تھی اور نہ ہی ابھی تک مقرر کی جا رہی ہے سوائے چند ایک کیس کی۔ اب اس کے بعد چونکہ جب کیسز کورٹس کے اندر اعلیٰ فورمز کے اوپر آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو جیل کے اندر ٹرائل میں جتنی ناانصافی کی گئی ہے تو وہ پھر پوری دنیا دیکھتی ہے۔ لیکن اب ایک نئی ٹیکنیک استعمال کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو حق انصاف تک رسائی، اعلیٰ عدالتوں تک جو رسائی ہے وہی روک دی گئی ہے۔ جو ان کی ہم نے کچھ مقدمات کے اندر سپریم کورٹ کے اندر اپیل کرنی تھی، اعلیٰ ہائی کورٹس کے اندر ہم نے کچھ اپیلز کرنی تھی، تو اب ان کے جو لیگل ڈاکومنٹس ہمیں چاہیے، ان کے سگنیچر چاہیے تھے، عمران خان صاحب سے ان کے دستخط چاہیے تھے، وہ اب اس کے اوپر روک لگا دی گئی ہے۔ 1 ہفتے کے اندر میں 2 بار عمران خان صاحب کے لیگل ڈاکومنٹس اور پاور آف اٹارنی لے کے اڈیالہ جیل میں گیا ہوں تو دونوں بار جیل حکام کی جانب سے انکار کیا گیا ہے۔ اب صرف ایک جو پورے سینیریو کو دیکھ کے یہ جو پوری ایک پریکٹس کی جا رہی ہے، سو اس ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اعلیٰ عدالتوں تک جو رسائی ہے، جو اعلیٰ عدالتوں تک وہ اپنا مقدمہ دائر کرنا چاہتے ہیں، جو وہ اپروچ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے سامنے ایک ایسی رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے کہ نہ تو عمران خان صاحب نیا کیس دائر کر سکتے ہیں اس وقت، نہ وہ کسی کیس میں اپیل کر سکتے، نہ ہی ہونے والی ناانصافی کو کسی اعلیٰ عدالت کے اندر اس وقت وہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت عمران خان صاحب پاکستان کے نظام کے، اس نظام انصاف کے ایک ایسے قیدی ہیں جن کو حق انصاف تک سے، جن کو عدالت تک رسائی سے ہی محروم کر دیا گیا۔ ایجنڈا تھا پیٹرولیم پرائسز، جس کی بند پیٹرولیم پرائسز، اور اس پہ ہم آپ کا پوائنٹ لیں گے کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ بھی ارادہ رکھتی ہے کہ 1-2 دنوں میں، کیونکہ پیٹرولیم کا بڑا سیریس ایشو ہے، تاکہ ہم آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائیں اپنے ہم خیال پارٹیوں کی، اور اس پہ سیلاسز بحث بھی ہو اور اس پہ ایک اعلامیہ بھی ہو۔ جی فرمائیے۔ کہ تحریک چلانے کا بھی ارادہ تو رکھتے ہیں، پہلے سے اناؤنس کر چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پیٹرولیم پہ کیا ہوگا، اس لیے میں نے کہا کہ 1-2 دنوں میں پاکستان تحریک انصاف، علامہ راجہ ناصر صاحب بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اچھک صاحب بھی آئیں گے، پاکستان تحریک انصاف آن اٹس اون بھی کرے گی۔ ہمارا ارادہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس آ جائے جس میں ہمارے سارے ہم خیال پارٹی ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کرائسس کے وقت میں کیا کرے، کیونکہ عوام کو ہم نہیں چاہتے کہ عوام کو اتنا برڈن پاس آن کرے، کیونکہ آپ پرائسز کو اگر سٹیبل نہیں رکھ سکتے تو اکانومی افیکٹ ہوتی ہے، عام آدمی افیکٹ ہو جائے گا، جس سے بہت زیادہ سیریس ایشوز بن جائیں گے۔ اس لیے ہماری کوشش ہے انشاءاللہ اس کا اعلامیہ آئے گا 1-2 دنوں میں۔
پہلے اس کا تعلق ہے اعلان کا 9 اپریل کا، تو 9 اپریل کے جلسے کا اعلان ضرور ہوا، اور 9 اپریل کا جو جلسہ ہے وہ ہم نے آج اپلیکیشن وہاں سبمٹ کر دی ہے ڈی سی راولپنڈی کو، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہمارا جلسہ ہو، اور اس میں کوئی ایسے دو رائے نہیں ہے۔ علامہ صاحب بھی آئیں گے یا چکزیز صاحب بھی آئیں گے، وہ عید کے لیے گئے تھے، پھر ان کو فلائٹ نہیں ملی تو اس لیے وہ وقت پہ آ نہیں سکے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئیں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، تحریک کا حصہ ہے، اور وہی سارے سب چیزوں کا سربراہی وہ کرتے ہیں۔ جہاں تعلق سبسڈی کا ہے تو دیکھو کے پی کے گورنمنٹ نے جس انداز میں کیا تھا اور پر پرسن کا کہا تھا اونرشپ کا، وہ ریگارڈلیس ابھی تک ان کیا استعمال کرتا ہے، وہ ایوری منتھ ہے، اور یہاں طریقہ کار ایک اور اڈاپٹ کیا گیا تو اس میں بڑا فرق ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی کسی ایسے پوائنٹ پہ نہیں کیا کہ ہم نے صرف خان صاحب کی رہائی، آلدو خان صاحب کی رہائی ہمارے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ خان صاحب ناحق جیل میں ہے، سیاسی کیسز ہے، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، انصاف ان کو نہیں مل رہا۔ عدالتوں نے وہ کیس جو 35 دن میں فیصلہ ہونا چاہیے، وہ ایون 14 مہینے کے بعد بھی چیف جسٹس صاحب نے یا کورٹوں نے ان کا فیصلہ نہیں کیا، وہ ہمارے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ہم اس پہ آن اینڈ آف ضرور اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن عوامی ایشو کو ہم اجاگر کر رہے ہیں، اور عوامی ایشو پہ ہم نے ہمیشہ بات کی ہے، اسمبلی میں بات کی ہے، روڈوں پہ بات کی ہے، اور ہم نے پریس کانفرنس جو آل پارٹیز کانفرنسز بھی بلائی تھی تو وہ بھی اس سلسلے کا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھی 1-2 دنوں میں جب آل پارٹیز کانفرنس ہو جائے گا اور پارٹی کی میٹنگ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ تو اس میں سارا لائے عمل دیں گے کہ اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ مور لائکلی اگر یہی صورتحال رہی، حکومت ایک طرف سے اپنے عیاشیوں کو رکھے، پاسان کرے پورا کی پورا برڈن، جس طرح میں نے آپ کو کہا، دیکھو ایک ویری سیریس ہوگا، آپ عوام کو ہمیشہ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں جبکہ آئے عیاشی کرے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ڈیل نہیں کرا سکے، آپ لیوی نہیں ختم کر سکے، آپ انڈیا کی طرح سے وہ ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دیتے۔ انڈیا میں اگر یہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے پیسے بھی بنائے، اب پرائسز ایسے ہو گئے تو آپ بھی کوئی تھوڑا سا برڈن شیئر کرے، تو اسی طرح ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ آپ نے تو یہاں تک نہیں کیا کہ جو رولز ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اتنا وہ آپ کے پاس پٹرول رکھ کے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس مئی تک پٹرول موجود ہے، مئی تک پٹرول آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کو تو شارٹیج تو ہے نہیں، شارٹیج اگر نہیں ہے تو آپ کس طرح نہیں کر سکے کہ جو مہینے میں آپ نے سارا لاک ڈاؤن کیا ہوا اس میں بھی پرائز کی تعداد بڑھ رہی، تو جو پٹرول پروڈکٹ ہے وہ جا کہاں رہا ہے؟ اس لیے حکومت کی اپنی ناکامی ہے جو اس وقت عوام کر رہی ہے۔ لاسٹ کوسچن، آپ کو ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے، اور میں آپ کا رائٹ سمجھتا ہوں کہ آپ کریں، یو مے بی انٹائٹلڈ ٹو یور اون اوپینین، بٹ ہم نے ہمیشہ سے دا موسٹ کریٹیکل رول ہم نے پلے کیا ہوا ہے دا پارلیمنٹ، ہم نے سب نے کہا ہے، اچکزئی نے پلے کیا، میں نے پلے کیا، ہمارے سارے لیڈر نے پلے کیا، آج بھی ہمارا پوائنٹ آف آرڈر تھے۔ لاسٹ ٹائم جب میں نے پوائنٹ آف آرڈر اٹھایا مجھے اسپیکر نے پوائنٹ آف آرڈر نہیں دیا، امیڈیٹلی ہم باہر آئے اور ہم نے وہاں پریس کانفرنس کی، تو پلیز آپ اپنا اوپینین اپنے تک رکھیں اور اس پہ نہ بولیں۔ جی پلیز آپ ایک کوشچن کر رہے تھے۔ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے حکومت پہ پریشر ڈالنا، تو پیٹرول کے خلاف اور قیمتوں کے خلاف کس طریقے سے حکومت؟ دیکھیں ہم حکومت پہ پریشر یہ ہے کہ جو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہوتی ہے تو لوگ کہیں کہ جی حکومت پہ پریشر ڈالو کیونکہ اس کے پاس فوج کی سپورٹ ہے، یہ اس کے پاس عوام کی سپورٹ ہے، ان کے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں پریشر کی، یہ تو ڈگمگائی حکومت ہے۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام ان کی کرتوتوں سے بچ جائے، ہم یہ کہہ رہے ہیں عوام ان کے پاس ہے نہیں، ان کو صرف یہ میں کہہ رہا ہوں اتوار بازار میں ان کو لے کے جاؤ، جمعے پہ لے کے جاؤ، فوتگی پہ لے کے جاؤ، خوشی پہ لے کے جاؤ، آپ کسی شادی حال میں ان کو لے کے جاؤ اور عوام سے پوچھو کیا کہتے ہیں آپ کے ساتھ۔ عوام نالاں ہیں ان سے، عوام ان پہ ہر وقت یہ جو فیصلہ کرتے ہیں یہ اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں، انہوں نے عوام کے حق میں نہیں کیے۔ میں آپ کو تبھی کہہ رہا ہوں کہ پیٹرولیم پہ جو یہ پرائس ہے، یہ کو وزیر اعظم نے عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا، 3 مرتبہ آ کر کے ان کو یہ سبز باغ دکھا رہا ہے کہ میں یہ خود برڈن کروں گا، میں پتھر رکھوں گا دل پہ، میں پاسا نہیں کر سکوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایوری سنگل ٹائم آپ نے اس وائنڈ اپ کروایا اور آپ نے اسپیچز کر کے لوگوں سے مبارکبادیں دی، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے 5 ہفتے جنگ کے جو کسی اور ملک میں جنگ ہو رہی ہے، آپ کا یہ حال ہے۔ ہرمز سے جو اسٹریٹ ہے وہاں سے ہمارا 95% جو ہے پٹرول وہ ایئر آ رہا ہے، لیکن ہمیں پٹرول کا کوئی شارٹیج کا آیا نہیں ہے، اور ہرمز سے جو آ رہا ہے تو وہ تو سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کنٹینرز جو ہے اور شپس ہیں وہ تو آ رہے ہیں، پھر کہاں کے جا رہا ہے؟ دیکھیں نااہلی کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ حکومت نااہلی کے مدماتے میں عوام پہ پاسان کر رہی ہے، ان کے پاس شارٹ فال بہت زیادہ آیا تھا، اس پہ کال اٹینشن نوٹس آیا ہے نیشنل اسمبلی میں کہ آپ ٹیکس کے مد میں شارٹ فال کر سکیں، یہ عوام کو پاسان کریں تاکہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا سکیں۔ تحریک انصاف نے ہمیشہ سے ایک بات کا ذکر کیا کہ عوام کے حقوق پہ سیاست نہ کرے، یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ عوامی مسئلہ ہے۔
کیا پیٹرول کی پرائس صرف پی ٹی آئی والے سفر کر رہے ہیں، ان کے ووٹر دے رہے ہیں؟ کیا پنجاب میں کس کی حکومت ہے، سندھ میں کس کی حکومت ہے، بلوچستان میں کس کی حکومت ہے؟ یہ عوامی مسئلہ ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کو آگے آنا چاہیے. سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان کے عوام، سب سے پہلے ان کے انٹرسٹ. اگر یہ اس عوامی پارٹی پہ، اس عوامی مسئلے پہ اگر وہ کہہ رہے ہیں، ان کے لیڈر تو میں نے نہیں سنا ہوا ہے، لیکن ان اینی کیس ہم نے سب کو کہا ہے کہ ساری ہم خیال پارٹیاں آگے آئیں اور اس پہ کنسٹرکٹیو دیکھیں. سربراہی کا کون سربراہ ہوگا؟ سربراہی کی میں تو کہہ رہا ہوں، سربراہی بات تباہی جب آپ سیاسی باتیں کریں نا، آپ سربراہ ہو، مو سربراہ ہو. دیکھیے جی، عوامی مسئلوں پہ سارے لوگ خود آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ ہمیں قبول نہیں ہے. تھینک یو.